ندا سوزے دل کی کریں کیا دوا تیرے در پہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. انبیاء کرام کی داستان قسط وار آپ کی خدمت میں عرض کر رہے ہیں. تخلیق کائنات، تخلیق انسان، تخلیق حضرت آدم، اللہ کے پہلے نبی آدم علیہ السلام، پھر ان کے بیٹے حضرت شیس علیہ السلام نبی بنے، پھر نبی بنے حضرت ادریس علیہ السلام جن کا واقعہ آپ کی خدمت میں کل عرض کیا، اور پھر ظاہر ہے بزرگ نوجوان سب جانتے ہیں، صرف بچوں کی یاد دہانی کے لیے. اور چوتھے پھر نبی حضرت نوح علیہ السلام. آج داستان حضرت نوح علیہ السلام کا آغاز کرتے ہیں. عموماً شاید سنا ہوا بھی ہو سب نے، لیکن آپ جب ڈیٹیلز سنیں گے تو آپ ہوں گے حیران واقعی. اور جب قرآنی حوالوں کے ساتھ سنیں گے کہ کیا کن کن الفاظ میں قرآن مجید نے کیا کیا بتایا تو آپ ہوں گے حیران. میں بہت حیران ہوا جب میں نے مطالعہ کیا تھا. تو حضرت نوح علیہ السلام کی داستان آج شروع ہو رہی ہے. تو پہلی بات تو یہ کہ جو نون ہیومن ہسٹری ہے، معلوم انسانی تاریخ میں، یہ حضرت نوح علیہ السلام کا زمانہ کتنا پرانا ہے. پہلے اس سوال کا جواب دیکھتے ہیں. 100 سال، 200 سال، 1000 سال، یہ کتنی پرانی بات ہے اندازاً. نون ہیومن ہسٹری میں حضرت نوح علیہ السلام اور جو ان کی قوم ہے وہ قدیم ترین قوم ہے. قدیم ترین قوم. اب کتنی قدیم یہ جانتے ہیں. قدیم بڑا ریلیٹیو ٹرم ہے نا، کتنے سال. یعنی اگر آج سے ہم ذرا ان کا زمانہ ناپنا شروع کرتے ہیں کہ کتنی پہلے کی بات ہے، ٹھیک، تو اس کو ذرا آسان کر لیتے ہیں. بھئی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دور آج سے کتنا پرانا ہے؟ تقریباً 1450 سال. یہ 1441 ہجری ہے نا، تو اسے تقریباً 1450 سال. ٹھیک. اچھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جو زمانہ ہے وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے سے تقریباً 550 سال پرانا ہے. 1400 سال، 1450 سال اور 570 سال پرانا. جس کا آسان طریقہ ہے جاننے کا، یہ 2020 ہے نا، 2020. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آئے ہوئے اندازہ سمجھ لیجیے 2020 سال ہو گئے. ٹھیک، 2020 سال ہو گئے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ایسی ایک بات ہے، اگر یہ یاد رہ جائے تو اچھا ہے، ورنہ صرف ایک ویسی معلومات کے لیے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے 1400 سال پرانا ہے. ٹھیک، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ عیسیٰ علیہ السلام سے 1400. اچھا، اللہ کے نبی حضرت یوسف علیہ السلام، حسن یوسف، داستان یوسف عرض بھی کریں گے. حضرت یوسف علیہ السلام ان کے والد تھے حضرت یعقوب. حضرت یعقوب علیہ السلام کے والد تھے حضرت اسحاق. ٹھیک، اور پھر ان کے والد حضرت ابراہیم علیہ السلام. یعنی یوسف علیہ السلام کے والد یعقوب علیہ السلام، ان کے دادا اسحاق علیہ السلام، ان کے پردادا ابراہیم علیہ السلام. ابراہیم علیہ السلام کا دور آج سے تقریباً 4500 سال پرانا ہے. 4500 ایئر، 4500 سال پرانا. یہ ابراہیم علیہ السلام تک پہنچا. ہم بات کر رہے ہیں نوح علیہ السلام کی. بعض روایات کے مطابق حضرت ابراہیم علیہ السلام کا زمانہ اور حضرت نوح علیہ السلام کا زمانہ، ان کے دوران 10 نسلوں کا فرق ہے. 10 نسلوں کا. تو ہاں، اور اس زمانے میں عمریں بہت زیادہ، اس کا تذکرہ بھی آئے گا. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اور نوح علیہ السلام کے درمیان 10 جنریشنز کا فرق ہے. نوح علیہ السلام اور آدم علیہ السلام کے درمیان بھی 10 جنریشنز کا فرق ہے. ٹھیک. اور اس زمانے میں ابھی سر محسن بھائی بھی بتا رہے تھے، ویری رائٹلی پوائنٹڈ آؤٹ، کہ انسانوں کی عمریں بہت زیادہ ہوتی تھی. اب تو کچھ رہی نہیں اس کے مقابلے میں. یعنی حضرت آدم علیہ السلام کی عمر تقریباً 1000 سال تھی. 1000 ایئرس. میں حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کا قصہ پڑھا تھا، آپ کی خدمت میں عرض بھی کریں گے. تو اس زمانے میں لوگوں کی عمر اتنی بڑی ہوتی تھی کہ وہ پہاڑوں میں مضبوط گھر بناتے تھے مٹی کے. انسان کے مرنے سے پہلے وہ گھر گر جاتا تھا. اتنی بڑی عمر، اتنی سالوں کی ان کی عمر ہوتی تھی. آدم علیہ السلام کی عمر تقریباً 1000 سال تھی. نوح علیہ السلام کی عمر کے بارے میں تو قرآن مجید نے بتایا کہ کتنی سال تھی. 950 سال. قرآن مجید میں سورہ عنکبوت کی ایک آیت کا ترجمہ ہے، اور یقیناً ہم نے نوح کو اس قوم کی طرف ارسال کیا تو وہ ان میں 50 برس کم 1000 برس رہے. 1000 - 50، 950. 950 سال. قرآن مجید. قرآن پاک کی بہت ساری صورتوں میں تذکرہ ہے حضرت نوح علیہ السلام کا. بہت صورتوں میں. اور ایک تو پوری مکمل سورہ ہے آپ کے نام پر، سب جانتے ہیں، سورہ نوح. تو آدم علیہ السلام 1000 سال تقریباً، نوح علیہ السلام تقریباً 950 سال. پھر یہ عمر ایوریج ایج کم ہونا شروع ہو گئی. ابراہیم علیہ السلام کی ایج تھی تقریباً 173 ایئرس. یہ ڈکلائن آنا شروع ہو، 173 سال. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک تھی 63 سال، 63 ایئرس. اور ابھی جو ایوریج ایج ہے وہ تقریباً اتنی ہی ہے. اس وقت سے لے کر آج تک انسانی جو عمر ہے وہ تقریباً 60-65 برس ہی ہے. ٹھیک.
تو یوں ثابت ہوا کہ نوح علیہ السلام کا دور آج سے تقریباً 6,500 یا 7,000 سال پرانا ہے. 7,000 ایئرز. 7,000 ایئرز. ٹھیک. اچھا, جغرافیکلی لوکیٹڈ کہاں تھے, علاقہ کون سا تھا؟ بعض روایت بتاتی ہیں کہ آج کل کا جو عراق ہے نا, عراق کے قریب و جوار کا علاقہ, وہ تھا حضرت نوح علیہ السلام کا. بعض مورخین, کیونکہ ظاہر اتنی پرانی بات ہے تو یہ اس پہ بڑی تحقیق ہوئی اور بہت سارے مورخین نے اپنی اپنی رائے دی. بعض مورخین سمجھتے ہیں کہ ان کا علاقہ یہ علاقہ تھا دنیا کا, بر صغیر پاک و ہند تھا جہاں نوح علیہ السلام آئے تھے. اسی لیے بعض روایت میں کہ حضرت بی بی حوا کا جو تنور تھا وہ ہندوستان میں تھا بعض روایات کے مطابق, اور یہ وہی تنور ہے جس سے قرآن کے مطابق نوح علیہ السلام کے طوفان کا آغاز ہوا تھا. تو اس سے بعض مورخین سمجھتے ہیں کہ وہ بھی اسی طرف رہتے. آگے بڑھتے ہیں, قصہ شروع کرتے ہیں. یہ ذرا انٹروڈکشن ہو گیا, کچھ معلومات. نوح علیہ السلام کی قوم گمراہی کی انتہا, بیرا روی کی انتہا, اخلاقی پستی کی انتہا. مطلب کون سا ظلم جرم تھا جو نہیں ہو رہا تھا؟ قوم کیا کرتی تھی؟ بت پرستی کرتی تھی. 5 بڑے بتوں کی پرستش ہوتی تھی. ان 5, ابھی دامر اپنے گنجائش نہیں ہے قصہ پھر اور وہ رہ جائے گا. ان 5 بتوں کے باقاعدہ نام میں قرآن کی آیت میں نام لکھے ہیں. ٹھیک. تو اب یہ قوم ہے, قوم نو کفر ہے, قوم نو شرک کر رہی ہے, بدترین اخلاقی برائیوں میں ہے. اور وہ یعنی آپ یہ سمجھ لیجئے کہ حال یہ تھا کہ وہ دنیا جو اس وقت ایک لمیٹڈ دنیا تھی, اس میں شاید ہی کچھ انسان ہو جو ایمان لانے والے ہوں. اتنا برا حال تھا. اب اس شرک کے دور میں, اس کفر کے دور میں, اس ظلم کے دور میں, اس زیادتی کے گھٹا ٹوپ اندھیرے میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی نوح علیہ السلام کو ان ایک قوم کی طرف بھیجا. اب بظاہر یہ بڑی سمپل بات لگ رہی ہے کہ جی کفر کا دور تھا, نبی کو بھیج دیا. بظاہر آپ ذرا ماحول سوچیں, جہالت کا بول بالا ہے, بت پرستی عام ہے. ایسے میں اللہ کا ولی, اللہ کا ایک نبی, اللہ کا ایک بندہ آ رہا ہے جو کہ آ کے پوری دنیا کو چیلنج کر رہا ہے کہ بھائی تمہیں جو کر رہے ہو سب غلط کرو. پوری دنیا کے نارمز کو چیلنج کر رہا ہے, ریلیجن کو چیلنج کر رہا ہے, کسٹمز کو چیلنج کر رہا ہے, ٹریڈیشن کو چیلنج کر رہا ہے سب کو. کہ لوگوں سے کہہ رہا ہے کہ جو بت پرستی تم کر رہے ہو سب غلط ہے. نوح علیہ السلام آئے, لوگوں کو ایک اللہ کی طرف بلایا. قوم کے لوگ حیران ہوئے, کہنے لگے اچھا یعنی ہم اپنے تمام خداؤں کو چھوڑ کر ایک رب پہ ایمان لے آئے. نوح علیہ السلام نے اپنی دعوت جاری رکھی. نوح علیہ السلام دعوت دیتے رہے, قوم انکار کرتی رہی. اور قوم نے کس انداز سے انکار کیا یہ قرآن کے الفاظ میں سنیے. ترجمہ سورہ اعراف میں کہا, نوح نے اپنی قوم سے کہا اللہ کی عبادت کرو, اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے. اور ساتھ میں لوگوں کو وارن بھی کیا, کہا مجھے تمہارے بارے میں بڑے دن کے عذاب کا بہت ہی ڈر ہے. مغموم تھے اپنی قوم کے لیے. تو جواب کیا دیا قوم نے, یہ بھی قرآن نے بتایا. تو جو ان کی قوم کے سردار تھے, بڑے تھے, وہ کہنے لگے نعوذ باللہ, وہ کہنے لگے ہم تو تمہیں گمراہی میں مبتلا دیکھتے ہیں. یعنی صرف جھٹلا نہیں رہے, الٹا الزام لگا رہے ہیں کہ ہمیں تو لگتا ہے کہ نعوذ باللہ آپ گمراہ ہیں. اچھا, یہ وہ باتیں تھیں کہ جب نوح علیہ السلام نے دعوت دی تو ان کی قوم کے جو سردار تھے انہوں نے نوح علیہ السلام سے کہا. لیکن ان سرداروں کو یہ بھی ڈر تھا نا کہ ہم اس قوم کے سردار ہیں, ایک اللہ کا نبی آیا دعوت دے رہا ہے, اگر لوگوں نے اس کی دعوت قبول کر لی ہمارا کیا ہوگا بھائی. اپنے الفاظ میں کہوں, ان کو اپنی دکانیں بھی تو خطرے نظر آ رہی تھی نا سب کو. تو ان سرداروں نے اپنی قوم والوں کو کیا کہا, یہ تو جو کہا نا حضرت نوح علیہ السلام کو کہا, اپنی قوم والوں کو کیا کہا یہ بھی قرآن نے بتایا. سورہ مومنون کی آیات کا ترجمہ ہے, ان کی قوم کے سردار اپنی قوم سے کہنے لگے یہ تو تم جیسا عام آدمی ہے, اعوذ باللہ, تم پر بڑائی حاصل کرنا چاہتا ہے. اللہ چاہتا تو فرشتے اتار دیتا. ہم نے اپنے باپ دادا میں تو, یہ قرآن کی آیت کا ترجمہ ہے, ہم نے اپنے باپ دادا میں تو یہ بات کبھی نہیں سنی. یہاں تک جملہ آیا, کہا گیا اس کو تو دیوانگی کا عارضہ ہے. یعنی اپنی قوم کے لوگوں کو دلائل دے رہے ہیں کہ بھائی اگر اللہ نے ہماری اصلاح کرنا مقصود تھی تو اللہ اس پر قادر نہیں تھا کیا کہ وہ فرشتہ بھیج دیتا. ہم جیسا نعوذ باللہ, ہم جیسا کیوں ایک انسان بھیجا ہے. اور کیا یعنی ہمارے باپ دادا غلط ہیں کیا؟ سورہ شعراء کی ایک آیت کا ترجمہ ہے کہ ان قوم کے لوگوں نے نوح علیہ السلام کو کہا اے نوح اگر تم باز نہ آئے تو سنگسار کر دیے جاؤ گے.
یعنی پہلے صرف نیگیٹ کیا، پھر اپنے لوگوں کو کنونس کیا، اور اب تھریٹ کر رہے ہیں. بس میں آج کی بات یہاں تک تمام کرتا ہوں. سورہ نوح میں، سورہ نوح کی بھی آیت سنتے جائے جاتے تھے. حضرت نوح کا نوحہ تو سنیے. یہ نام نوح کیوں بڑا کلرز کریں گے؟ نوح کا مطلب کیا؟ ایک آیت کا ترجمہ ہے. نوح علیہ السلام کا نوحہ سنیے. سورہ نوح میں ترجمہ ہے، اے پروردگار، اے پروردگار. اب آپ یہ سنیے اور ان آیات کو محسوس کیجئے. جس طرح میں نے کہا نا شروع میں کہ واقعہ شاید سب کا سنا ہوا ہوگا، لیکن ڈیٹیلز میں جائیں گے تو حیران ہوں گے. آپ سنیے قرآن آیت کا ترجمہ. کہنے لگے اے پروردگار، میں اپنی، اس کو محسوس کیجئے گا، میں اپنی قوم کو دن رات بلاتا رہا، لیکن میرے بلانے سے تو یہ اور زیادہ گریز کرتے رہے. جتنا میں بلاتا رہا اتنا گریز. اب اگلی بات سنیے. میں حیران ہوا یہ آیت پڑھ کے. جب میں نے ان کو بلایا کہ توبہ کریں تو انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے اپنے کانوں میں انگلیاں ڈال لیں، کپڑے اوڑھ لیے اور اڑ گئے اور اکڑ کر بیٹھ گئے. یعنی اگر میں اپنی الفاظ میں کہوں تو یہ یعنی بدتمیزی. یعنی آپ یہ سوچئے ہم جیسے گناہ گار، کوئی کمپیریزن نہیں ہے نا. میں کسی سے مخاطب ہو رہا ہوں اور وہ میری بات نہ سنیں، کوئی حرکت نہ کر بات، تو میں 2 منٹ بعد کہوں گا نا کہ بھائی میں آپ میری بات سن لیں گے، آپ موبائل سے مت کھیلیے، میری بات سن لیں، آپ سے بات کر رہا ہوں. یہ اللہ کا نبی اللہ کا پیغام بتا رہا ہے، اور یہ نہیں کہ لوگ نہیں سن رہے، یہ حرکات کر رہے ہیں، کانوں میں انگلیاں ڈال رہے ہیں، مذاق اڑا رہے ہیں، کپڑے اوڑھ لیے، اڑ گئے. قوم کا یہ رویہ جاری ہے، نوح علیہ السلام کی تبلیغ جاری ہے. ہوگا کیا؟ کلرز کریں گے انشاءاللہ. بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوں. ماہ رمضان یوں آ گیا، بن کے رحمت یہ پھر چھا گیا، کیسے تجھ سے کروں سامنا، گر رہا ہوں ذرا